اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اما بعد۔ تمام ہی دیکھنے والے، چاہنے والے اور پیار کرنے والے تمام ہی حاضرین اور ناظرین اور مومنین کی خدمت میں مومن علی رضا کا سلام عرض ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی 5 تاریخ یعنی محرم الحرام 1447 کی 5ویں تاریخ ہے، اور آج کی اس 5ویں نشست یعنی چوتھی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو 5 محرم الحرام کی واقعات کے بارے میں کچھ گوش گزار کریں گے۔ آج کا دن آپ کو بتائیں گے کہ کربلا میں اہل بیت کے ساتھ آج کے دن کیا ہوا، وہ یادگار واقعات کیا تھے۔ آج کربلا میں اہل بیت پہ وہ جو 1 محرم کو 2 محرم کو اہل بیت کربلا میں وارد ہوئی اور پہنچی تھی۔ امام نے جو جی بھر کر اپنے سامان سفر میں پانی اکٹھا کر کے ذخیرہ کیا تھا، آج وہ پانی ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج کائنات کے مظلوم ترین امام کی اولاد پر کربلا میں فاسق و فاجر فوج نے نہر کے کنارے، دریا کے کنارے اہل بیت پر پانی بند کر دیا، اور اہل بیت کے خیمے فرات کے کنارے سے اکھڑوا کر دور جا کر نصب کروا دیے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 5 محرم الحرام منسوب ہے شہزادہ اون محمد کی شہادت کے حوالے سے بھی، اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ یہ وہ 2 موضوعات ہیں جن پر ہم ایک الگ ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ سے، وہ بھی ٹاپک بنیں گے، لیکن آج کی اس ٹاپک کے اندر ہم آپ کو 5 محرم کے واقعات کے بارے میں کچھ خاص حقائق دریافت کر کے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر کے لائے ہیں۔ 5ویں محرم الحرام کو صبح عمر ابن سعد سے قلم، دوات اور کاغذ مانگا۔ ایک تفصیلی خط ابن زیاد ملعون کو اس مضمون کا لکھا بحوالہ ارشاد شیخ مفید: اما بعد از حمد خدا، تعریف مصطفیٰ۔ امیر کو معلوم ہو کہ خدا بند کریم اور واجب التعظیم عہد نے ہماری مراد پوری کر دی اور ہمارے دلی مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ وہ آگ جو بھڑک رہی تھی کہ جس سے گھر تک جل جاتے، اور جو آگ حجاز سے عراق تک شعلہ در شعلہ تھی، اسے خدا نے بجھا دیا ہے۔ وہ باتیں جو دونوں جانب سے مختلف تھیں، ان پر تشویش تھی، تو خدا نے ان کو جمع کر دیا۔ امر خلافت جو امت کے درمیان اولیت کے باب میں تھا، اس کی بھی خدا نے اصلاح کر دی۔ خلاصہ یہ کہ فتنے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، تجاوز کرنے والے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے ہیں، فساد اصلاح اور تفرقہ اتحاد میں بدل گیا ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے کربلا میں میرے ساتھ عہد و پیما کیا ہے، اس کے بعد کسی کی دعوت پر اپنی سکونت نہیں آئیں گے، اور کسی کی باتوں میں آ کر حکومت کے خلاف باتیں نہیں کریں گے۔ جہاں سے وہ آئے ہیں وہ وہاں سے واپس لوٹ جانے کو تیار بیٹھے ہیں، یا دور دراز کسی اسلامی شہر میں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ عام مسلمان کی طرح زندگی گزار سکے اور کسی بات میں دخل نہ دیں، کسی سے اپنی بیعت نہ لیں، یا خود شام میں یزید کے پاس جانے کو تیار بیٹھے ہیں، یزید کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر جو فیصلہ یزید کرے گا وہ منظور ہوگا۔ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ عمر ابن سعد نے اپنی جانب سے ابن زیاد کو خط میں لکھ کر بھیجا تھا۔ ان 3 خواہشوں میں سے دین کی اصلاح اور حکومت اور رعیت کی بھلائی ہے، اور خدا کی رضا بھی اسی میں ہے۔ اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ والسلام۔ یہ خط ایک سوار کو دیا تاکہ وہ جلدی ابن زیاد تک پہنچ جائے۔ یہ مختصر سا واقعہ جو 6 اور 5 محرم سے منسوب ہے، 5 محرم الحرام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عمر ابن سعد اپنے حکومت کے لالچ میں اس قدر گر چکا تھا کہ حسین علیہ السلام سے بھی اپنا رشتہ خراب نہ ہو سکے، اور یزید سے حکومت کے ساتھ ساتھ اپنا انعام بھی لے سکے۔ اسے کہتے ہیں 2 کشتیوں میں سوار ہو جانا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں جب ایک انسان مسلسل مستقل 2 کشتیوں پر سوار ہوتا ہے تو وہ انسان نہ ادھر کا رہتا ہے اور نہ ادھر کا رہتا ہے، اور بالآخر وہ دریابود ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس 5 محرم الحرام کی گفتگو سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ کربلا فقط ایک جنگ نہیں، کربلا اپنے اندر ایک وسیع خلاصہ سموئے ہوئے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تک یہ چیزیں اکثر نہیں پہنچا کرتی،
بچوں تک یہ چیزیں کبھی پہنچائی نہیں جا سکیں، لیکن میری یہ کوشش رہے گی کہ آپ تمام دیکھنے والے اور چاہنے والوں تک یہ تمام حقائق پہنچنے چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ آج کل کسی انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے وہ کربلا کے ان حقائق کو اہل بیت کے چاہنے والوں تک پہنچا سکے، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں اور میں یہ آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو بخوبی جائزے کے ساتھ سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں یہ جو ایک خلاصے کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، آپ تک اس کو سمجھانے کی جو کوشش کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔